حضور آئے تو سر آفری نشتا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ مولانا بھی بیان کر رہے تھے، الف سے اوصاف محمد بیان کر رہے تھے، حروف تہجی پڑھ کے سنیں۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خالق کی کائنات کا پیارا نبی آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور طے کر آ گیا، سیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شیل کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت درست کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ کو انتظار تھا آخری نبی کا، دنیا کو انتظار تھا، ثم جاءکم رسول، ایک نبی آنے والا ہے، آخر وہ وقت آ گیا، آنے سے پہلے انوارات کی بارشوں کا ظہور ہو گیا، برکات نے دنیا میں آ کے ڈیری ڈال لیے، رحمتوں کا ظہور ہو گیا۔ کون ہے؟ آج وہ آ گیا جس کے لیے اللہ نے سارے جہان کو سجایا تھا۔ دادا عبد المطلب دروازے سے اندر آ گئے، اے عبد المطلب فاطمہ دادی نبی کی کہہ رہی ہے یہ تو اس وقت گھر میں آنے کا وقت نہیں، کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ اے عبداللہ کی ماں تجھے کیا بتاؤں، آج مکے والوں نے تانے دے دے کے میرا بیٹھنا حرام کر دیا، میں اس لیے گھر میں آ کے بیٹھ گیا۔ کس چیز کا تانا دیا؟ آج مجھے تانا دے رہے ہیں، عرب کا رواج ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن جب تیرے گھر میں جاتے ہیں تیرے عبداللہ کی گھر والی تیری بہو ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ مینوں تے شرم آندی نو تو گل کر دیا، تو اگے ہو کے پوچھنا۔ ساس کو کہا، وہ کہنے لگی عبداللہ تجھے تو آج کہا، یہ جھگڑا تو 1 مہینے سے چل رہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تیرا آج دماغ کھایا، کہہ رہا تو روزانہ ہی آ کے کھاتی ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں، کیا کروں؟ کہا پوچھ اس سے، کہا پچھلے ہفتے پوچھا تھا، توبہ توبہ کر لیا، میں نہیں پوچھتی۔ کہا کیا ہوا؟ پچھلے ہفتے گئی تھی اس کے پاس کھڑی ہوئی، میں نے کہا آمنہ، کہا جی امی، میں نے کہا کون ہے تجھے خوشبو دے کے جاتا ہے یا لے کے آتی ہے؟ کہ بس اس نے یوں آنکھ بھر کے دیکھا، اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ پڑی، میں برداشت نہ کر سکی، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی، میں نہیں پوچھی تھی تو ہی۔ جناب عبد المطلب آگے بڑھے، سیدہ آمنہ کو سامنے کھڑا کر کے کہا تیری ماں صحیح کہہ رہی ہے، کہنے لگی حق۔ پھر آمنہ تو بتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ سیدہ آمنہ کہنے لگی ابا جان تجھے کیا پتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ جب تیرے پاس جواب کوئی نہیں تو میرے پاس بھی جواب کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت کی دادی جان آگے بڑھی، یوں دیوار سے مٹی کھرچنے لگ گئی، ہتھیلی پہ رکھ کے لائی، کہنے لگی تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، چنی دوپٹے سے خوشبو کی بات کرتا ہے، کل رات آمنہ نے یہاں سے گزرتے ہوئے یوں کر کے ہاتھ لگایا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے، ہاتھ لگنے سے دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ آمنہ چرپائی پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، دادا بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ آمنہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے، میری بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، بتا
سیدہ آمنہ دادے دادی کو، نبی کے دادے دادی کو مخاطب کر کے کہنے لگی اگلی بات کو مجھے جھلی نہ کہنا، اگلی بات کو مجھے دیوانی نہ کہنا، اگلی بات کو مجھے بے وقوف نہ کہنا، تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تو دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تمہیں کیا بتاؤں جب کبھی میرے منہ میں تھوک آتا ہے اس تھوک کو زمین پہ تھوکتی ہوں، تمہیں کیا پتا میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ دادے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ کہنے لگی اور بتا کہ ابا تو وہاں جا کے رات کو سو جاتا ہے، اماں وہاں سو جاتی ہے، تمہیں میری تنہائی کا احساس کوئی نہیں، میرا عبداللہ گیا تھا واپس آیا کوئی نہیں، میرا عبداللہ کے جانے کے بعد بستر پہ اکیلی لیٹی رہتی ہوں، ابا جان تنہائی میں غمگین ہو کے آنسو بہاتی ہوں، اسی عالم میں میری آنکھ لگ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا خواب میں کون سا پیغمبر آ کر اس پیٹ میں آنے والے کی مبارک بہا دے کے چلا جاتا ہے۔ ابا جان میں جب کروٹ بدلتی ہوں اپنے سرانے روزانہ کسی نہ کسی عورت کو کھڑی دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ عورت کون ہے، میں آنکھ کھول کے دیکھتی ہوں وہ عورت میرے پر پنکھا جھل رہی ہوتی ہے۔ صبح صبح کا وقت ہے تو مکے کی سرداری کے لیے چلا جاتا ہے، میری اماں جان آمنہ کہتی ہے، میری فاطمہ دادی جان کہتی ہے، نبی کی دادی کہتی ہے ایتی ہے او ڈول پہ ہے جا پانی دا پر کے لیا، کہ میں پانی کا برتن لے کر مکے کے صحراؤں میں نکل جاتی ہوں، پہاڑوں کے دامن میں نکل جاتی ہوں، کنویں کے پاس جاتی ہوں، پانی گہرائی میں ہوتا ہے، جھکا میرے سے نہیں جاتا، میں نیچے یوں کر کے دیکھتی ہوں، میں نبی کی ماں کی نگاہ پانی کی گہرائی میں پڑتی ہے، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے، پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ میں پانی کا برتن بھر کے جانے لگتی ہوں، مکے کی عورتیں کسی کے ہاتھ میں میری چنری آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں میرا کرتا آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں میرا دوپٹہ آتا ہے، کھینچ کھینچ کے اپنی طرف کرتی ہیں، آمینہ کھڑی رہ، جب تک تو کھڑی رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا۔ آمینہ کو اس وقت تک کنویں کے کنارے سے ہلنے نہیں دیتی جب تک میری سہیلیاں مکے کی عورتیں ڈول نہ بھر لیں۔ ابا جان واپس آتی ہوں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں جو جھک جھک کے مجھے سلام نہ کرتا ہو، اس امانت پہ درود نہ پڑتا ہو۔ ابا یہ سامنے درخت ہے، روزانہ منصور نہیں بات کرتا ہے، نہیں سے نہیں بات کرتا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹی آج بھی برتن لے کے آئی، آج اس درخت نے کیا بات کی؟ ابا تجھے کیا بتاؤ، پانی کا ڈول لے کے آ رہی تھی، اس درخت میں سے آواز آئی ابشری یا آمینہ فإنک قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ بات خوشبو سے چلی تھی، چلتے چلتے کہاں تک چلی گئی آمنہ؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، خوشبو کہاں سے آئی؟ کون سی مارکیٹ سے آئی، کہاں سے لے کے آئی؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی بات خوشبو کی ہوتی کہیں نہ کہیں سے پتہ لگ جاتا، لانے والا نظر آ جاتا، لانے والی نظر آ جاتی، گھر میں آنے والا نظر آتا، پیٹ پہ ہاتھ رکھے رونا شروع کر دیا، کہنے لگی مشک عنبر کا کمال نہیں، زعفران کا کمال نہیں، کستوری کا کمال نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اس میں کسی خوشبو کا کمال نہیں بلکہ آنے والے مہمان کا کمال ہے۔